ماہ سفر کا بیان ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے بے شک مہینوں کا ہٹانا کفر میں ترقی کا باعث ہے، یعنی من جملہ اور کفریات کے یہ حرکت بھی کفر ہے جو کفار قریش ماہ محرم وغیرہ کے متعلق کیا کرتے تھے۔ مثلاً اپنی غرض سے محرم کو سفر قرار دے کر اس میں لڑائی کو حلال کہہ دیتے تھے وغیرہ ذالک۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مرض کا تعدیہ ہے بلکہ جس طرح اولاً حق تعالیٰ کسی کو مریض بناتے ہیں اسی طرح دوسرے کو اپنے مستقل تصرف سے مریض کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مرض میں تعدیت نہیں ہے، مرض میں تعدیت نہیں ہے، بیماری میں تعدیت نہیں ہے۔ بیماری جس کو بھی لگتی ہے وہ مستقل طور پر علیحدہ طور پر لگتی ہے۔ یہ جو خیال ہوتا ہے نا کہ فلاں سے مرض لگ گئی، فلاں سے بیمار لگ گئی، تو فرمایا مرض میں تعدیہ نہیں ہے کہ بیماری جس کو لگتی ہے اگر وہ مستقل طور پر لگتی ہے، علیحدہ طور پر لگتی ہے، اس میں تعدیت نہیں ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ یہی فرمائے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مرض کا تعدیہ ہے، تعدیہ کا معنی ہے آگے بڑھنا، نہ مرض کا تعدیہ ہے بلکہ جس طرح اول اللہ تعالیٰ کسی کو مریض بناتے ہیں اسی طرح دوسرے کو اپنے مستقل تصرف سے مریض کر دیتے ہیں۔ جس طرح جو پہلا آدمی ہے اس کو بھی تو آخر بیماری لگی ہے، اس کو کہاں سے لگی ہے؟ جیسے ان کو ابتدائی طور پر علیحدہ طور پر بیماری لگی ہے، اسی طرح دوسرے آدمی کو جو بیماری لگی ہے وہ بھی علیحدہ طور پر لگی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگی ہے۔ میل جول وغیرہ سے کوئی مرض کسی کو نہیں لگتا، یہ سب وہم ہے، یاد رہے۔ نہ جانور اڑنے سے بدشگونی لینا کوئی چیز ہے، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے، یہ پہلے نا کچھ غلط باتیں مشہور کہ داہنی جانب سے تیتر وغیرہ اڑے تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور بائیں جانب سے اڑے تو منحوس سمجھتے ہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ اور نہ الو کی نحوست کوئی چیز ہے، جیسا کہ عام طور پر اس کو لوگ منحوس خیال کرتے ہیں، اور نہ سفر کے نحوست کوئی چیز ہے، یا سفر کسی مہینے کوئی نحوست نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہاں پر ابن ماجہ شریف ہے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، مجالس سے کوئی پڑھ کر سبحان اللہ، بڑوں کی باتوں میں نور ہی نور، الحمدللہ۔ تو مرض کے بارے میں سمجھ لیا، حدیث شریف میں آ گیا کہ مرض میں تعدیت نہیں ہے، بیماری جس کو بھی لگتی ہے مستقل طور پر لگتی ہے، نئے طور پر لگتی ہے۔ آخر پہلے آدمی کو بھی تو بیماری لگی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔
حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ والے اپنے ہر قول و فعل پر نظر رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ والے اپنے ہر قول و فعل پر نظر رکھتے ہیں. وہ ہر وقت خدا سے ڈرتے ہیں. خدا جانے اس فعل کی جزا ملتی ہے یا سزا. سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ اسکول میں سوال نکالنے کے بعد ڈرتا رہتا ہے کہ صحیح جواب آ گیا تو استاد سے شاباش ملے گی ورنہ منہ پر تھپڑ پڑے گا. فرمائے اسی طرح طالب صادق شیخ کامل سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. خدمت شیخ میں رہنے سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن بے ادبی کے نقصانات کا خطرہ بھی ہر وقت لگا رہتا ہے. اسی لیے واصل زیادہ ڈرتا ہے اور غافل کم ڈرتا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. قرآن میں آتا ہے قرآن پاک میں جب تم تین ہوتے ہو تو چوتھا تم میں خدا ہوتا ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہاں تم تین ہوتے ہو چوتھے ہم ہوتے ہیں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. جہاں تم پانچ ہوتے ہو اور چھٹے ہم ہوتے ہیں وہاں پر. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. تو قرآن میں آتا ہے جہاں تم تین ہوتے ہو تو چوتھا تم میں خدا ہوتا ہے. فرمانے لگے گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس. گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے. آدمی یہ سوچے ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یاد رکھیے انسان کو انسان بنانے والی چیز فقط خوف خدا ہے. پیاری بات کہہ رہا. انسان کو یاد رکھیے انسان کو انسان بنانے والی چیز فقط خوف خدا ہے. اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر اس جیسا موذی بے حیا اس جیسا درندہ کوئی نہیں. شیر کو نہیں کھاتا, سور کو نہیں پھاڑتا, کتا کتے کو نہیں کاٹتا. لیکن پچھلی جنگ میں لاہوری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں امریکہ نے جاپانیوں پر 2 ایٹم بم گرا کر لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ درندگی نہیں تو اور کیا ہے. ہاں میں نے الجمیہ میں پڑھا فرانسی سے درندے ہر روز 6000 الجزائری مجاہدوں کو قتل کرتے ہیں. یہ ہیں تہذیب کے علمبردار. یا کہاں یہ تہذیب کے علمبرداروں کے کرتوت ہے. دنیا میں انسان کو انسان فقط خوف خدا بناتا ہے. اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر یہ 2 ہاتھوں اور 2 ٹانگوں والا ایک خون خوار درندہ ہے اور بس. یاد رہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ یہ بڑوں کی باتوں میں نور ہی نور. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. اللہ قبول فرما لے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کچھ یہاں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں بجا دے رہا ہوں. یا اللہ سبحان اللہ.
علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1 گھنٹہ چوکیداری کرے گا روز محشر میں آقائے دو عالم فخر دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ سنا کریں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہاں فتنوں کا دور ہے، ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سکرین پر بھی ہر ایک کو نہ دیکھا کریں، نہ سنا کریں، یاد رہا۔ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں۔ آپ حضرات شکر کریں اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اللہ۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے، الگ۔ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی محنت دلائل کے لحاظ سے بھی کوئی مذہب دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رحم، بڑے بڑے فتنے آئے لیکن ہر زمانے میں اہل حق نے ہر فتنے کی سرکوبی کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ملفوظ ارشاد فرمایا قادیانیہ کا زہر سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے، ویسے نہیں رکھ کر رہا، حقیقت رکھ کر رہا ہوں، اس لیے خود بھی بچیں اور پوری امت کو بھی اس فتنے سے بچائیں۔ آپ حضرات اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے۔ یہ قادیانی بہت بڑی بھول کے اندر ہیں، بڑے دھوکے کے اندر ہیں۔ جب یہ مرزا قادیانی مرا، یاد رکھیں یہیں ہے، یہاں یہ برانس روڈ پر یاد رکھنا، اب بھی ہے وہ بلڈنگ موجود ہے جہاں پر مرا ہے۔ جب یہ قادیانی مرا ہے وہاں پر قبر میں اس کو دفن کیا گیا۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت میاں شیر محمد شرقوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قبر پر جا کر مراقبہ کیا، مراقبے کے بعد اٹھے، فرمائے لگے مجھے اس کی قبر میں، اس کی قبر کے اندر ایک کالا کتا نظر آیا، کالا کتا نظر آیا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہاں اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام۔ مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا ہے۔ آپ کی ختم نبوت کا سہارا، یہ سہارا چھن گیا تو پلے کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا۔ میں لاہور ٹاؤن شپ میں مسجد میں بیان کر رہا، بیان کے دوران ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، یا بلکہ بیان کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ میں امریکہ میں رہتا تھا، ایک قادیانی مجھ سے کہنے لگا یہ سب بھر کر آپ پیسے لے لیں اور قادیانی بن جائیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی، اے میرے بیٹے آپ کو حق تقلیم پوری دنیا کی دولت مل جائے لیکن گنبد خضرا سے اپنے رشتے کو ختم نہ کرنا۔ حضور سے اگر رشتہ ختم ہو گیا پلے کیا رہے گا؟ بیڑا اس سے غرق، کچھ پلے نہیں لگنا۔ یہ ہمارے کچھ بچے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، باہر کے وہاں بھی یہ لوگ نہیں، انہوں نے جال ڈال رکھے ہوتے ہیں، وہاں بچوں کو ان کی رہائش کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمدردی کے روپ میں، اور یہ سادہ ہمارے بچے ان کے ایمان کو وہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، احتیاط رکھیں ہیں۔
اللہ اپنی بار ان کی ہمدردی نہیں ہوتی، یہ ہمدردی کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جیسے بعض ڈاکو آگے پولیس کی وردی پہن کر لوٹتے ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید محافظ کھڑے ہوں، گاڑی کھڑی کی سب کو صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہے اور کہاں پہنچنا ہے۔ ہاں فارسی کا ایک مصرع، کیوں ایمان بر لبے غور بریم این چستی و چالاکی و ماں، اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ آدمی ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں پہنچ جا رہا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا یہ بھی دیتے تھے، جب تک سانس آئے سلامتی کے ساتھ آئے، جب سانس جائے تو ایمان کے ساتھ جائے، کہ جب تک سانس آئے تو سلامتی کے ساتھ آئے، اور جب سانس جائے تو ایمان کے ساتھ جائے۔ الحمدللہ اپنے دائم اپنی صحبت کو نیک رکھیں، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں۔ جو بیٹھے ہو ہمارے گرو تو کہنے یہ ٹیلی ویژن پر عجیب عجیب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کن کو سنیں؟ میں کسی کو بھی نہ سنیا، کیا ضرورت ہے اپنے ایمان کو جانے کی؟ اور کام کر لینا، ٹیلی ویژن پر بیٹھا اپنے حق کو تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں احتیاط کریں، ہر ایک کو نہ سنا کریں۔ الحمدللہ یہ مسجد کا ماحول، مدرسے کا ماحول، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ماحول ہے۔ یہ لوہی رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے نا، یہ مساجد یہ ہدایت کی منڈیاں ہوتی ہیں، ہدایت کی منڈیاں یہاں پر ہم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، فرمایا وہ مساجد جہاں کوئی عالم ربانی موجود ہو، ہم تو خیر طلباء ہیں، جہاں واقعی کوئی عالم ربانی موجود ہو، جہاں سے خیر کے کلمات مل رہے ہیں، یہ سب ہدایت کی منڈی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ فرمایا کہ اب بھی مسلمان خواہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محبت کا سمندر ان کے سینے میں جوش مارتا ہے۔ الحمدللہ یہ ڈنمارک کے بدماشوں نے حضور کی شان میں بے ادبی کی، ایک مسلمان کا بچہ اس کے سینے میں حضور کی محبت سے لبریز تھا، بلکہ مسلمانوں کی محبت کا اندازہ لگانا ہو تو ایسے موقع پر ہی لگتا ہے۔ ہاں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، قیامت کی صبح تک یہ جذبہ رہے گا انشاءاللہ۔ ان دنوں میں رائے گنج سے لاہور آ رہا تھا، ان دنوں میں ہڑتال تھی، ہڑتال تو اور بھی دیکھی، مال روڈ پر کچھ دکانیں بند، دوسری جگہ کھلی ہوئی ہیں، لیکن حضور کی محبت میں اس دن ہڑتال ہوئی۔ میں رائے گنج سے آ رہا تھا، ٹھوکر سے نیا چبڑ جی تک ایک ریڈی بھی کھڑی ہوئی نہیں تھی۔ ہاں یہ حضور کی محبت میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ قریب غازی علم الدین شہید ایک سادہ سے نوجوان تھے، نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ میں ایک بار مرحوم نے کہا تھا، غالباً کیا ترکان دا منڈا بازی لے گیا، ہاں جس سے چاہے اللہ پاک کی ذات، ہاں حضور کی محبت کے سمندر میں جس سے چاہے اللہ، جس کو چاہے اللہ کو لگوا دے۔ الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، الحمدللہ اللہ برکت نصیب ہے۔ یہ خیر کی باتیں ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کچھ نیک کلمات پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کچھ زبانی رکھ کر جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے، یہ سب خیر کی باتیں ہیں، اللہ برکتوں سے نوازے۔ ایک احوال السالکین، یہ بھی ہمارے اس سے بھی انشاءاللہ الحمدللہ تھوڑا سا یہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، بڑوں کا ہی فیض ہے۔ یہ بھی ابھی چند مہینے پہلے یہ ہمارے ساتھی ہیں، اللہ جزائے خیر، یہاں جمعے کے بعد یہ مجلس ہوتی ہے، جمعے کے بعد مہمانوں سے ملنے کے بعد پھر ہمارا مجلس ہوتی ہے، تقریباً عصر سے پہلے بھی ہوتی ہے، عصر کے بعد بھی ہوتی ہے۔ اس میں سوال جواب ہوتے ہیں، عجیب عجیب سوالات ہوتے ہیں، پھر اس میں سوال ایک کا ہوتا ہے، حال ایک کا ہوتا ہے، دعا سب کے لیے ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ میں مکہ مکرمہ میں رمضان کے مہینے میں عمرہ کر کر فارغ ہوا تو آ کر عمرہ وہ
طواف کیا اور صحیح کی. پھر روزے کی حالت میں تو پھر تھکاوٹ بھی تھی. تو جیسے یار کمرے میں لیٹا دیکھا تو اپنے حضرت خواب میں آ گئے. دیکھا تو پھر خواب میں نے یہ کتاب پیش کی کہ حضرت یہ آپ کی مجلس کے ٹوٹے پھوٹے کلمات ہیں, آپ کا بھی حضرات کا ہی فیض ہے. تو حضرت نے فوراً بس یہ کتاب ہاتھ میں لی اور یوں دیکھ کر مطالعہ کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ مطالعہ ہے. تو بس میں حضرت مطالعہ کر رہے تھے تو خواب ختم ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا جب بڑوں کی باتیں آگے پہنچتی ہیں ان کو بھی قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچتی ہے. اللہ پاک یہ فیض ہے میں ڈالا رہا حصہ ڈالا رہا. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ نے اپنی رحمت کے بہانے پھیلا رکھے اللہ تعالیٰ نے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک پڑھ کر سنا دیتا ہوں. نماز میں سستی کا علاج ہے. ایک صاحب نے رکیا کہ نماز میں سستی ہو جاتی ہے, نماز میں سستی ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ سستی کا علاج چستی ہے. سستی کا علاج چستی ہے. سستی تو سستانے کے لیے ہوتی ہے. بھائی کہنے لگے سستی تو سستانے کے لیے ہوتی ہے, تھوڑا سا آرام کر لیا پھر کھڑے ہو گئے. سستی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ لیٹ جائیں. بالکل ہمارے دادا جان مرحوم ان کا مبارک انداز تھا. میرے دادا جان اللہ ان کو غریق احمد فرمائے. بڑے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, ان کی برکت سے, ان کی نیک صحبت کی برکت سے یہ ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ, یہ پورا علاقہ کفر اور شرک کے کنارے پر تھا. ایک اللہ والے کی درد اور فکر اور تڑپ کی برکت سے اس علاقے کی اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا. ہاں بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ کہیں اپنے بزرگوں کا سایہ نصیب فرما دے. ہاں اہل حق کا سایہ نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حالانکہ پہلی حالت کچھ اور تھی. کانوں میں وہی ہندوؤں والے رسم و رواج, کانوں میں سونے کی بالیاں پہننا, پیروں میں بھی کوئی پہننے والی چیز, وہی جیسے عام کوئی نوجوان جیسے ہندو ماحول کا اثریات میں. لیکن حضرت جی کی نیک صحبت کی برکت سے اللہ نے قائب کر دی. بالیاں اتر گئی, پیروں میں سب کچھ, لباس تبدیل ہو گیا. پھر ایسے جماعت میں پھر حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نیک صحبت کا احساس. حضرت جی دہلی سے جماعت بھیجتے کہ جماعت دادا مرحوم کھیت میں ہل چلا رہے ہوتے, کھیت میں آ جاتے. کہتے ہیں حضرت جی نے دہلی میں بلایا. پھر ہل چھوڑنے گھر نہیں جاتے تھے, وہیں ساتھ چل پڑتے. تو حضرت جی نے بلا لیا. اپنے بزرگوں کا احساس و احترام ہے. دہلی پہنچتے تو وہاں سے پھر حضرت جی فرماتے ہیں فلاں جگہ تشکیل ہے, وہاں چلے, بس وہیں سے پھر آگے تشکیل میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ میں نے تو زیادہ نہیں کی, میری شاید پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن زندگی میں ہی فرما گئے تو کچھ کیا ہے. ہمارے گھر میں بزرگ ہوتے تھے, فرمائے لگے, وہ فرمانے لگے, مجھے فرمایا والد صاحب کو فرمایا تھا شاید اللہ آپ کو کوئی بیٹا دے دے جس سے اللہ کام دے. زندگی میں فرما گیا. بس لگتا ہے ایسا ہے. یہ سب بڑوں کا ہی فیض ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. بس اللہ بڑا ہی نہیں, اللہ خاتمہ ایمان فرما دے. میں نے کہا بڑوں کی دعائیں وہ سب کے ساتھ آپ بھی دیکھ لیں. آپ میں جو یہ دین کی بہاریں ہیں, محبت ہے, اس میں میں کروں اپنے بزرگوں کی, والدین کی اور ان کی دعاؤں کا دخل ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی, اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہے. الحمدللہ جان مرحوم کا اپنا مبارک انداز تھا. نماز پڑھنے کے لیے راستے میں جا رہے ہوتے, راستے میں بچوں کو بھی نماز کی دعوت دیتے, بچوں کو دعوت دیتے تو وہ اپنی میواتی زبان میں کہتے دادا میرے منہ میں درد ہے, میرا منہ میں, میواتی میں کہتے ہیں منہ سر کو کہتے دادا میرے منہ میں درد ہے, میرے سر میں درد ہے. تو دادا جاؤں کو فرماتے بیٹا درد میں تو گھنی نماز پڑھا, درد میں تو گھنی نماز پڑھا, درد میں تو اور زیادہ نماز پڑھتے ہیں, درد میں تو اور زیادہ آتا ہے. ان کو بس یوں محبت سے دعوت دیتے اور لے جاتے. الحمدللہ کہ بیٹا درد میں تو اور زیادہ نماز پڑھنی چاہیے, نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ طبیعت کو سکون سے بھر دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ اپنی میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا, طبیعت میں کچھ بہت سا تھا, عبادت میں لذت والی کیفیت بھی نہیں. نماز پڑھوں تو یوں لگے جیسے ایک فریضے کو اپنے ذمے سے اتار رہا ہوں,
طواف کروں تو اس میں بھی کوئی لذت والی کیفیت نہیں۔ تو اپنے حضرت سے مکہ مکرمہ میں حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں مکہ مکرمہ میں ہوں۔ ایک بھائی کو ٹیلی فون کے ذریعے اپنے حضرت کو اپنے حال کی اطلاع دی، پوچھا کہ حضرت میں یہاں مکہ مکرمہ میں ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں کوئی لذت والی کیفیت نہیں، طواف کروں اس میں بھی کوئی لذت والی کیفیت نہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک فریضے کو اپنے ذمے سے ساقی کر رہا ہوں۔ دیکھیے حضرت فرمائے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، یہ معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے الحمدللہ، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، کسی کی نیند سخت ہو تو خود ہی کہہ دیا کریں، یا الارم لگا لیا کریں، پھر بھی نہ اٹھیں تو خود کسی کو کہہ دے، کوئی پانی کی چھینٹیں مار لے، ہلکی سی پانی کی چھینٹیں، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے، کسی کو یہ کہہ دیا کریں اگر میں نہ اٹھوں تو پانی کی ہلکی سی چھینٹیں مار دیا کریں مجھے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک آدمی اپنی گھر والی کو تہجد کے لیے جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرے تو وہ پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے، ایسے ہی اگر گھر والی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تو خامن نہیں کھڑے ہو رہے، وہ بھی پہلے اس کو اٹھاتی ہے، اگر وہ انکار کرے نہ اٹھے تو وہ اس پر پانی کے چھینٹے ڈالتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میری محبت میں کس طرح ایک دوسرے کو جگا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات کتنی پیاری بات لکھی، حال کسی نے پوچھا انسان اور جنات کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی انسان اور جنات کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن پتھروں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ پتھروں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ ایسی عجیب بات لی، وہ یہ سوال پوچھا، میرے بھی ذہن میں نہیں تھا، یہاں سے دیکھ کر ہی مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جواب اللہ نے دلوا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ پتھروں کو بطور تعذیب کے نہیں بلکہ بطور تحریک ڈالا جائے گا، کہ پتھروں کو بطور تعذیب عذاب دینے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا بلکہ بطور آگ جلانے کے ڈالا جائے گا، جیسے یہاں لکڑیاں ڈالتے ہیں آگ جلانے کے لیے، وہ کوئی بطور عذاب پر نہیں، جیسے آگ جلانے کے لیے، اسی طرح بس وہ بھی آگ جلانے کے لیے ڈالے جائیں گے الحمدللہ۔ اور ان کے لیے کوئی یہ نہیں کہ ان کو کوئی عذاب دینا مقصود ہے، ہاں انسان ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، ہاں ان کا داخلہ جو ہو بطور تعذیب کے ہے، ان کو عذاب دینے کے لیے ہے، ہاں بطور تحریق آگ جلانے کے لیے ڈالا جائے گا، جیسے لکڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جلانے کی صفت رکھتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر بھی جلانے کی صفت پیدا کر دیں گے الحمدللہ۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک راستے پہ ہم لگائے رکھے، ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے، یہ دھیان ہر وقت لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دیکھو، اگر یہاں بادشاہ اپنے محل میں مسافر ہے، جس طرح فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر ہے، بادشاہ بھی اپنے محل میں مسافر ہے، سب نے جانا ہے۔ اگر فقیر کی جھونپڑی سے نظر نکل رہا ہے، بادشاہ کے محل سے بھی نکل رہا ہے۔ بس کامیاب جانا یہ ہے کہ ہم اللہ میاں کو خوش کر کر جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر جائیں الحمدللہ، اور لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ بار بار باتیں کہنے سے بس ایک اپنے ایک یاد کو، ایک دھیان کو تازہ کرنا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ